امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبوب لیڈر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے جس کی شخصیت بھی شناختہ شدہ ہو، جو اس دور میں موجود ہے کہ جب بنو امیہ کا ظلم اپنے تمام کمال پر پہنچا ہوا ہے؟ اس سب کے باوجود جب امت اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جائے اور امام کی پشت کو خالی کر دیا جائے تو امام حسین جیسا محبوب لیڈر بھی کربلا میں بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ لہذا تمام ائمہ نے ابھی اپنی جگہ بحث ہے کہ باقی ائمہ نے جہاد کے راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا، تو جو سب سے پہلا جواب ہے وہ وہی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام یا خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ سوال جاری ہے۔ کب جاری ہے؟ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زمان امامت کی ابتدا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ جی امام حسین کے علاوہ کسی امام نے قیام نہیں کیا، اس لیے امام زمان علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی امام نے نہ قیام کیا نہ قیام کرنے دیا، یہ سب اشتباہات ہیں جن کے لیے میں لفظ امامت کے یا دشمن ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، یا وہ نادان دوست ہیں کہ جنہوں نے امامت کے نظام کو دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچایا، یہ کہہ کر کہ ائمہ نے قیام نہیں کیا۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام، اب جب وہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات تو حتیٰ امام حسین کے بھی قیام کو کچھ اور رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ امامت کا تعلق حکومت سے نہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ امامت کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جسے خدا لیڈر کہے تم اس سے حکومت چھین لو، اس کو حکومت کا حق نہ دو، اس سے تم سیاست چھین لو۔ سیاست سے مراد ہماری دنیا کی پلیت سیاست نہیں ہے، سیاست سے ہماری مراد وہ الہی سیاست ہے کہ جس کا انجام دینے کا حق سب سے زیادہ امام معصوم۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی امامت کے پہلے 10 سال قیام نہیں کیا ہے۔ کب قیام کیا ہے؟ ایک طرف سے یزید، اس کا ظلم، اس کا جبر، اس جیسے شخص کا آ جانا، اور دوسری طرف ایک بڑی امت کا امام کو خط لکھنا، اپنی جانب سے کم از کم امام کے لیے اس ظاہری طور پر حرکت کا اظہار کرنا، اور یہ حرکت امام کی کامیاب بھی ہو سکتی تھی۔ تاریخ میں جس چیز نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ کیا تھا؟ شیعوں کی بے بسی۔ معذرت کے ساتھ ہمیں تاریخ میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام نے ہی اس چیز کا گریہ کیا، امام نے ہی اس کا شکوہ کیا۔ قد آذانا جہلاء الشیعہ وحمقاؤہم، سب سے زیادہ اذیت ہمیں کس نے دی؟ جاہل شیعوں نے اور احمق شیعوں نے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یعنی دشمن ہو کر امام کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی جتنی بعض لوگوں نے شیعہ ہو کر اپنی حماقت اور جہالت سے امام کو اذیت پہنچائی۔ لہذا شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں شیعہ ہونے کا ادعا ہے، اگر ہمیں اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ شیعہ ہونے کا مطلب صرف شیعہ ہونا نہیں ہے، بلکہ بابصیر شیعہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں شیعہ ہو کر اپنی جہالت اور حماقت سے اپنے زمانے کے امام کو نقصان پہنچاؤں۔ لہذا غور کیجیے گا، امام نے کیوں قیام نہیں کیا پہلے اپنے 10 سال؟ اس لیے کہ پشت پر امت موجود نہیں تھی، اور جب امام نے ایک خاطر خواہ تعداد کو دیکھ لیا کہ جس کا اظہار کربلا میں ہوا کہ کم از کم 72 افراد امام کی پشت پر موجود ہیں، یہ اتنے لوگ بھی اگر موجود ہوں تو امام قیام کرتا ہے اور پھر وہ حرکت انجام دیتا ہے جو امام نے دی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا واضح معنی یہ ہے کہ دیگر ائمہ کو حتیٰ 70 افراد بھی اپنے دور میں ایسے مہیا نہیں ہوئے کہ وہ ان کی بنا پر قیام کرتے، اور اس کا شکوہ ائمہ نے بارہا اپنے جملوں میں کیا۔